والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند الصلاة یا حبیب اللہ. حضرات، اللہ پاک کی حمد اور نبی برحق پر درود و سلام کے بعد ہم شکر بھی کرتے ہیں اس مالک کا جس نے ہمیں کتنی خوبصورت شامیں عطا فرمائی. جس طرح ہماری عمر اس وقت صرف ہو رہی ہے، جس معمول میں اور جس مصروفیت میں، اگر یہ کل زندگی کا معمول بن جائے تو زندگی بھی آرام ہے اور پھر موت بھی آرام ہے. ابھی آپ نے خلیفہ مجاز آستانہ علی دہلی شریف حضرت علامہ خلیفہ محمد مشتاق نقشبندی صاحب کا بڑا ہی خوبصورت خطاب سنا، اور دہلی شریف کا فیض ان کے جملوں سے خوبصورت انداز سے ظاہر ہو رہا تھا. اللہ پاک ان کے علم و فضل میں اور برکتیں فرمائے. یہ صادق اور سچے ولی بھی ہیں اور فیض تقسیم کرنے والے خوبصورت خلیفہ بھی ہیں، علم دین کے خادم بھی ہیں. اور الحمدللہ سندھ کی زمین پر بہت سارے ایسے نقوش انہوں نے قائم کر دیے ہیں جنہیں دیکھ کر دین اسلام کی خدمت کا خود بخود ایک اعلان ہو رہا ہے. اللہ پاک انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے. مجھے روحانی طور پر اور باطنی طور پر بڑا سکون مل رہا ہے. میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں یہیں کہیں حضور شیخ غزنوی بیٹھتے ہوں گے. ان فضاؤں میں انہوں نے سانسیں لی ہیں اور اس خطے پر آپ کے پیارے پیارے خوبصورت قدم لگے ہیں. یہاں بیٹھے نہ جانے انہوں نے کتنی باتیں کی ہوں گی، انہوں نے مستقبل کے کیسے خوبصورت نقشے دیکھے ہوں گے. وہ سب کا سب آج الحمدللہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کر ایک روحانی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. اور ان کے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے میرے شیخ بھی یہاں علاؤ الدین کی صورت میں، شیخ العرب والعجم کی صورت میں، قاسم فیضان نقشبندیت کی صورت میں، اور مثنوی کی بہاروں کو بکھیرنے اور دوسروں کو فیضیاب کرنے کی صورت میں الحمدللہ اس مقام پر تشریف لائے، اور ان کی خوشبو بھی یہاں محسوس ہو رہی ہے. عام مریدین کے لیے جو تسلی بخش بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نقوش میرے
جد اعلیٰ نے چھوڑے تھے، ان نقوش پر میرے عظیم شیخ والد گرامی رحمت اللہ علیہ چل کر آئے، اور آج میں بھی انہی نقوش پر چلتے چلتے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں۔ خلیفہ محمد فاضل صاحب رحمت اللہ علیہ، جو واقعی فاضل ہمارے یہاں علمی اصطلاح میں فاضل اسے کہتے ہیں جس نے علوم متداولہ پڑھ لیے ہوں، سبقن درجہ بدرجہ دورہ حدیث کر لیا ہو، اسے فاضل کہتے ہیں۔ لیکن کوئی درسگاہیں ایسی بھی ہیں جہاں سینے سے سینے میں اور نظروں سے نظروں میں اور دل سے دل میں خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اپنی خانقاہ سے جب کسی کو فاضل بناتے ہیں تو کائنات دیکھتی ہے کہ پھر واقعی یہ وہ فاضل ہیں جن کی فضیلت سے کتنے بگڑوں کی تقدیر سنور گئی، اور کتنے روٹھے ہوئے خوش ہو گئے، کتنے گرے ہوئے کو اٹھنے کا موقع مل گیا، کتنے گمراہوں کو حق کا راستہ مل گیا۔ اور ان کے بعد اس نظام میں اپنی محنت، اخلاص، خدمت، آستانے کے ساتھ اپنے پیر کے ساتھ وفا، اس کی جو عظیم نظیر قائم کی ہے قبلہ خلیفہ پیر غلام رسول نقشبندی مقصدہ، جنہوں نے الحمدللہ اسی راستے کو جو محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے کیا تھا، آج بھی اسی راستے پر ہیں، اور الحمدللہ ان کا چہرہ دیکھو تو خود بخود یقین ہو جاتا ہے کہ مرشد کی نظروں میں رہتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی شرافت کا ایک نمونہ ہے، سلیم الفطرت اولاد ہے، اور ان کی تابعدار اولاد ہے۔ میں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی آستانے سے کوئی آدمی فیض حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو۔ یہ میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ اگر مدینے بھی چلا جائے تو اسے فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ مدینے والا بھی اسے واپس ماں باپ کے قدموں میں ہی بھیجے گا۔ اس لیے میں یہ شرط لگاتا ہوں، یہ قید لگاتا ہوں، یہ نکتہ یہاں پر لے کر آتا ہوں کہ فیض وہی حاصل کرتا ہے، نفع وہی حاصل کرتا ہے جس سے اس کی ماں بھی راضی ہو، جس سے اس کا باپ بھی راضی ہو۔ حضرات، سندھ کا جو دورہ ہے وہ اس طرح بڑا مختصر لیکن بڑا روحانی دورہ ہے، اور دورہ لمبا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے اور تھوڑی سی محنت سے بہت ساری کمائی مل جائے تو میرے خیال ہے ہمیں وقت کو نہیں ناپنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے ذرا اندر جھانکو دامن میں کچھ آیا کہ نہیں آیا۔ اگر دامن بھر گئے ہیں تو شکر کرو خدا نے تھوڑے وقت میں تمہیں مالا مال کر دیا۔ ہمارے خلیفہ صاحب نے جو روایت پیش کی ہے نا، یہ تھکاوٹ والی آرام والی، یہاں رومی صاحب نے جس کو ذکر کیا ہے میں ویسے دیکھ رہا تھا تو سمجھ آ گیا، تو یہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ غیبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے امدادی ہوتے ہیں۔ اور جو یہ بتا رہے تھے کہ گفتگو یہ چند سالوں سے میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ جو میرے ساتھ 20 سال سے ہیں وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی تقریر دوبارہ کی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں اپنے سننے والوں کی معلومات کو بڑھانے کے لیے اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے عطا ہوتا ہے اور میں آپ کی جولیوں میں ڈال دیتا ہوں۔ فیضان صدیقی، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی۔ حضرات،
حضرات میں آج عنوان کے لیے میں نے آیت نہیں پڑھی ہے، میں نے صرف اس آیت کو تبرکن لیا ہے جس میں نبی پاک پر درود و سلام کا ذکر ہے۔ نبی پر درود پڑا برکت حاصل ہوگی، سب کو حاصل ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں مدین کے ضلع میں بیٹھے ہوئے آپ مدینے پہنچ چکے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے سب کی حاضری ہو جاتی ہے، جو بھی درود پڑھتا ہے اس کی حاضری بارگاہ رسول اللہ میں لگ جاتی ہے۔ جو بھی درود پڑھتا ہے فوراً فرشتے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی حاضری لگا دیتے ہیں، نبی پاک کو بتا دیتے ہیں آپ کے فلاں غلام نے آپ کو یاد کیا۔ تو خود سوچو، جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے تو آپ کو محبت پیدا ہوتی ہے کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں؟ آپ سے کوئی کہے آپ کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا، بڑی اچھی گفتگو کر رہا تھا، آپ کے دل میں کشش پیدا ہوگی کہ نہیں؟ اگر امتی کے بارے میں نبی کو خبر ملے کہ وہ مجھے اس طرح یاد کر رہے تھے، درود کی وجہ سے اس لیے کامیابی ہوتی ہے کہ تمہارا درود پڑھنے سے نبی خوش ہو جاتے ہیں، اور تمہارے کسی کام سے نبی کو خوشی ملے، ارے اس سے بڑی قسمت اور کیا ہو۔ اس لیے نبی پاک کو خوش کرو، لیکن صرف درود شریف سے نہیں، ہر اس زاویے سے کہ جس زاویے کو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری کامیابی کا معیار قرار دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ایک بات یاد رکھنا، اور وہ بات کیا ہے؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو منتہا ہے وہ رب کے پاس ہے۔ اور دوسری جگہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، دونوں ذکر ہیں۔ تمہارا منتہا بھی ہے رب کی طرف، اور تمہارا رجعہ، تمہاری رجعت بھی ہے، واپسی بھی ہے اللہ کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ واپسی ہوگی، واپسی میں تو یہ بتایا کہ ہوگی واپسی، کدھر ہوگی؟ رب کے پاس ہوگی۔ تو جس جگہ پر آدمی کی واپسی کا آخری مقام آ جائے اس کو منتہا کہتے ہیں، اور رجعت یا رجعہ واپسی کو کہتے ہیں۔ اور واپس جانے کا راستہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے لیے واپسی کے راستے کو خوبصورت بنانا ہے۔ آنے والا راستہ اتنا خاموش ہے، اتنا چھپا ہوا ہے، آنے والا راستہ اتنا غیر دیدنی ہے اور اتنا پرسکون ہے آپ کے لیے کہ آپ آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ آپ سب لوگ آئے ہیں نا دنیا میں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ آپ سب لوگ دنیا میں آئے ہیں، ماشاءاللہ سب دنیا میں آئے ہیں۔ کو پتہ چلا، آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی خبر ہوئی کہ آپ آگے ہیں؟ کتنی آسانی سے آپ آئے ہیں۔ آپ ایک اندھیرے ماحول میں تھے، پہلے تو تھے ہی نہیں آپ، پھر اللہ نے آپ کو ایک اندھیرے ماحول میں پیدا کیا، جہاں نہ چاند نکلتا ہے، جہاں نہ سورج ہوتا ہے، جہاں نہ فصل ہوتی ہے، جہاں نہ بہار ہے، جہاں نہ خزاں ہے، وہاں ہوا بھی نہیں ہے، وہاں صبح بھی نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے، اور آپ کو اللہ دنیا میں لے کر آ رہا ہے۔ تو گویا آپ
کی وجہ سے آپ کی والدہ کو تو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کی آمد کا جو سلسلہ ہے اور سفر ہے، اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا سہولت والا بنایا ہے کہ آپ ایک عدم کے جہان سے وجود کے جہان میں، اور وجود کے جہان سے شہود کے جہان میں سفر مکمل کر لیتے ہیں، اور دنیا والے کہتے ہیں کوئی آ گیا، دنیا والے بتاتے ہیں کوئی آ گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم آ گئے، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم آ گئے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب آنے والا راستہ اتنا آسان ہے تو تم کوشش کرو نا تمہارا واپسی کا راستہ بھی اتنا ہی آسان ہو جائے۔ تمہاری آنکھیں بند تھیں، جب کھولی تو یہ جہان تھا، ایک دفعہ پھر بند ہونے والی ہے، یہ پھر بند ہونے والی ہے، اور جب کھولو تو کہیں عذاب کا منظر سامنے نہ آئے بلکہ رب کی کرم نوازیوں کا منظر سامنے آئے، رخ بددعا سامنے آئے تو تمہیں تردد نہ ہو بلکہ تم یہی بولو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو واپسی کا راستہ درست کرنا ضروری ہے، اور رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں واپسی کا راستہ درست کرنا ہے تو پھر تمہیں آرام سے جان چھڑانی ہے، پھر تمہیں آرام سے جان چھڑانی ہوگی، تو پھر آرام بھی تو کرنا ہے، جان کیسے چھڑائیں؟ انہوں نے فرمایا آرام بھی کرو لیکن اتنا آرام کرو کہ کام کے قابل ہو جاؤ، پھر واپس کام میں لگ جاؤ، آرام کو چھوڑ دو۔ ہاں، مسلسل آرام کرنے کے لیے تم اس آرام کو قبر کے لیے محفوظ کر دو۔ میں حیران ہوں، میرے شیخ نے بھی یہ جملہ ایسے فرمایا تھا، آج میرے سامنے واللہ عجب بات ہے یہ شعر خود آ گیا ہے، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ تو اپنے نیند کو قبر کے حوالے کر دے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اپنی نیند کو قبر کے حوالے کر دے، بڑی لمبی رات ہے، حشر کا سویرا بڑا دور ہے، اتنی لمبی رات تو نے نہیں دیکھی ہوگی، فرمایا اس رات کے لیے تو اپنی نیند کو خاص کر لے، اور باقی تو ہوش میں رہا کر، تو بے ہوش نہ ہونا، تو ہوش میں رہا کر۔ اور فرمایا کہ یہ بھی تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ راستہ تیرا بڑا دور ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بھئی غور سے سننا، تیرا سفر بڑا دور کا ہے، تیرا سفر بڑا دور کا ہے۔ اور آج میں ایک صوفیانہ جملہ کہہ دوں آپ کو، تیار؟ ہمیشہ خلیفہ صاحب ہمیشہ سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں موت کی نیند سے پہلے تو بیدار ہو جا۔ وہ کہتے ہیں ویسے تو سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، تجھے سونے کے لیے بیدار کیا جا رہا ہے، قبل اس کے کہ تجھے سلایا جائے تو پہلے ہوشیار ہو جا، تو پہلے بیدار ہو جا، تو پہلے ہی تیار ہو جا۔ یہ عجب بات ہے، دنیا والے سوئے ہوئے کو اٹھاتے ہیں اور اللہ والے سونے سے پہلے اٹھا رہے ہیں کہ تو نے نیند کی طرف جانا ہے، نیند کا عرصہ بہت زیادہ ہے، تو بیدار رہ۔ اسی لیے اللہ والوں کی بیداری کا خدا نے قرآن میں ذکر فرما دیا، وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ کائنات وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات بنائی ہی پردے کے لیے ہے، اور پردے میں آرام ہوتا ہے، اور جب پردہ کھولا تو پتہ چلا دن ہو گیا ہے، لوگ اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ دن ہو گیا ہے، لیکن اللہ والوں کا یہاں ذکر قرآن کر رہا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، لیکن آرام والی رات میں بھی اللہ والے اپنی نیند کو قبر کے حوالے کرتے ہوئے اس رات کی تنہائی میں، اس رات کی تاریکی میں، جب یہ آسمان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ مدینے کے سورج سے نور حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے وہ اور ہیں جو سونے کے بعد بیدار کرتے ہیں، اللہ والے نیند سے پہلے بیدار کر رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہیں سلایا جائے، ارے بیدار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، رات گزارو، لیکن کس کے لیے گزارو؟ تم سوتے ہو اپنے لیے، تم سوتے ہو اپنے آرام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَبِيتُونَ لِنَفْسِهِمْ، نہیں فرمایا یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ فرمایا ہے۔ یہ رات سوتے نہیں، کس کے لیے؟ اس رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا یَبِیتُونَ لِنَفْسِهِمْ، نہیں سمجھا ہے؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرمایا یبیتون لنفسہم، اپنے لیے جاگتے ہیں، وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں رات میں یہ اپنے لیے جاگتے ہیں، لیکن اللہ والے یہ سوتے بھی خدا کے لیے ہیں، بیدار بھی خدا کے لیے ہوتے ہیں، یہ زندہ بھی خدا کے لیے ہیں، اور قبر میں چلے جائیں تب بھی خدا کے لیے ہے، ان کا آنا بھی خدا کے لیے ہے، جانا بھی خدا کے لیے ہے، ان کا جسم بھی خدا کے لیے، ان کی روح بھی خدا کے لیے، یہ بولے تو خدا کے لیے، یہ دیکھے تو خدا کے لیے، ارے یہ سارا جہان خدا کے نام پر قربان کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ دیوانے تو نہیں ہے، ساری قوم سو رہی ہے، ساری قوم سو رہی ہے، یہ جاگ رہے ہیں، کیا ان کی عقل میں کمی ہے؟ کیا ان کو آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ بشر نہیں ہے؟ کیا ان کا معدہ نہیں ہے؟ کیا یہ جو جوار نہیں کھاتے؟ کیا یہ گندم اور پھل نہیں کھاتے؟ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے، سارا جہان مل کر ان جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھو خلیفہ صاحب نے ایک بات کہی، اسی سے تقریر بن گئی ہے۔ آرام کی ضرورت سب کو ہے، سب کو ضرورت ہے، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی وہی غذا کھاتے ہیں، یہ کیسے ہیں جو اپنے آرام کو قیام پر قربان کرتے ہیں۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کھڑے رہتے ہیں رات میں، یہ رات میں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رات کھڑے دیکھا، پسند کیا، میرا محبوب کھڑا ہے میرے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ رات میں لوگ آرام کے لیے زمین کے ساتھ زمین ہو جاتے ہیں، بچھ جاتے ہیں، لیکن اللہ والے زمین کے ساتھ زمین کی طرح بچھتے نہیں، بلکہ وہ اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساری کائنات جب آرام کر رہی ہوتی ہے یہ آرام کو قیام میں بدلتے نظر آتے ہیں۔
یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یبیتون لربہم، یہ رات گزارتے ہیں رب کے لیے۔ رات جو ہے ہی آرام کے لیے، اور دن جو ہے کام کے لیے۔ رات ہے آرام کے لیے، دن ہے کام کے لیے، تو جو آرام بھی خدا کے لیے وقت کر چکے ہیں ان کے کام کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے آرام کا یہ حال ہے کہ وہ بھی سجدن وقیاما کی خوبصورت روش میں صرف ہو رہے ہیں، ارے ان کے آرام کا یہ مقام ہے تو ان کے کام کا مقام کیا ہوگا؟ اگر ان کی رات کا یہ عالم ہے تو ان کے دن کا مقام کیا ہوگا؟ تو رومی صاحب فرماتے ہیں بے ہوش راستہ بڑا دور ہے، بڑا دور راستہ ہے، تو سویا ہوا ہے، تو آرام کر رہا ہے، ایسا کر کھڑا ہو جا، بیدار ہو جا، آرام کے لیے قبر کا زمانہ کافی ہے، آرام کے لیے قبر کا زمانہ کافی ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ فارسی کے کلام سے یہ جو الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ راہ دور است اے پیسر ہوشیار باش، راہ دور است اے پیسر ہوشیار باش، خواب باگو افغانوں بیدار باش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ میرے شعر نے فرمایا تھا زمین کے اوپر ہو تو کام کام اور بس کام، اور جب نیچے جائیں تو آرام ہی آرام۔ وہ رومی صاحب کا شعر آگے آ جائے، یہ کرامت ہے میرے شعر کی۔ راہ دور راستہ دور ہے، راستہ دور ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے شادی لارج کے بازار جانا ہو تو کوئی پریشانی ہے؟ بولو، لیکن اگر آپ سے کہوں کہ لاہور جانا ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے، نہیں سمجھے؟ آپ سے کہوں شادی لارج کے بازار جانا ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ سے کہوں کہ نہیں آپ نے لاہور جانا ہے، سوچ میں پڑ جاؤ، کیوں؟ راستہ دور ہے۔ سبحان اللہ۔ رومی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہوش کر راستہ دور ہے، ہوش کر راستہ دور ہے، اور کہہ رہے ہیں پیار سے اے میرے بیٹے، راستے کی تکلیفیں وہی سمجھ سکتا ہے جو سنانے والے کو اپنا بیٹا سمجھتا ہو۔ اور اس جملے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیر اگر کامل ہو وہ اپنے ہر مرید مرد کو بیٹا، ہر مرید عورت کو اپنی بیٹی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رومی صاحب فرمائے اے پسر، اے پسر، اس پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پسر کیسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو، اور بیٹی کو دختر کہتے ہیں۔ تو رومی صاحب کہہ رہے ہیں اے بیٹے راستہ دور ہے،
اور ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے بیٹا جب لمبے سفر پہ جا رہا ہو تو باپ پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جا رہا ہے، تو اسے کہتا ہے بیٹے سفر دور کا ہے، تیاری کر کے جانا، احتیاط سے جانا۔ رومی صاحب نے بھی اسی روش کو صوفیانہ جہان کے اندر قائم رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ اے میرے مثنوی پڑھنے والے بیٹو، تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں راستہ بڑا دور ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہوشیار کا مطلب تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہوش سے یاری لگائے اسے ہوشیار کہتے ہیں، سمجھے؟ جو ہوش کا یار ہو وہ ہوشیار ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی غفلتوں کے ساتھ یاری لگائے وہ غافل ہوتا ہے، اور جو ہوش سے تعلق قائم رکھے اسے ہوشیار کہتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ہوشیار جب تک آدمی ہوگا وہ سو نہیں سکتا۔ اگر تمہارا ہوش قائم ہے پھر تم نیند کس طرح آئے گی؟ تم نیند اسے لے آئے گی جو تمہارا ہوش نہیں رہے گا۔ مثلا آپ کہیں میں سویا ہوا تھا تو تم لوگ جتنی باتیں کر رہے تھے میں نے سب سن لی ہیں، ہم کہیں گے کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ پھر سنتا نہیں، جو سو جائے وہ دیکھتا نہیں، جو سو جائے وہ بولتا نہیں، جو سو جائے وہ پکڑتا نہیں، جو سو جائے وہ چلتا نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہوش سے ہے، اور ہوش کا ہونا آدمی کو بیدار رکھتا ہے، اور ہوش سے خالی ہونا آدمی کو بیکار رکھتا ہے۔ بیکار وہ نہیں کہ جو آدمی نکما ہو، بیکار کا ہوتا ہے اس وقت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب آدمی سویا ہوا تو وہ فیکٹری چلاتا ہے اس وقت، بولو نا۔ جب ایک آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے بہت موٹا موٹر سائیکل خوفناک قسم کا انجن ہو اس میں، اب وہ سو گیا، ابھی بھی موٹر سائیکل چلائے گا، بولو نا۔ اگر اس کے اوپر بیٹھ کے سو گیا تو تباہی ہو جائے گی، نہیں سمجھ آئی؟ اس سے پتہ چلا کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب ہوش بھی ہو، ہوش کا ہونا کام کراتا ہے۔ اب سنو میری، ہوش کا ہونا کام کراتا ہے، بے ہوش ہونا آپ کو کام سے الگ کرتا ہے۔ یہ ایک ہستی ہے کائنات میں، اگر وہ سو جائے تب بھی بیداروں کے حکم میں شامل ہوتی ہے، اور وہ میرا اور تمہارا نبی ہے۔ وہ سوئے ہوئے ہوں تب بھی ان کا شمار بیداروں میں ہوتا ہے، کہ میرے نبی نے فرمایا تم سوتے ہو تمہاری آنکھ بھی سوتی ہے، تمہارا دل بھی سوتا ہے، اور میں محمد جب سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہوش والا بن جاؤ، چونکہ جب تک آپ کو ہوش آپ سو نہیں سکتے، اور کہتے ہیں تیرے پاس بے ہوش ہو کر آرام کرنے کا زمانہ بہت لمبا ہے، تو ایسا کر راہ دور است، جب راستہ دور کا ہو اور آپ راستے میں سوتے رہیں تو منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں شادی گار سے جا کے شام کو مہمان آ رہے ہیں، تم سودا لے آؤ، اور وہ 12 بجے دن کو کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس وقت نہ بھی گئے 2 بجے چلے گئے تب بھی خیر ہے، کیوں؟ راستہ دور نہیں ہے، اگر تھوڑا بے ہوش ہو بھی گئی تو خیر ہے، نہیں سمجھے؟ ادب کا تقاضا تو یہ بھی نہیں ہے کہ والد نے جو کہا اس میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہو، والد کی بات ایسے مانا کرو جیسے اپنی مانتے ہو، اپنی مانتے ہو نا، اسی طرح اپنے باپ کی بھی مانا کرو، تو پھر آپ کو خدا ایسے راستے عطا فرمائے گا کہ اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ آپ نے جا کے حیدرآباد سے کوئی چیز لانی ہے اور شام کو مہمان آ رہے ہیں تو پھر بھی 2 گھنٹے آرام کرو، بولو نا۔ رومی صاحب یہی کہتے ہیں کہ آرام کا تیرے پاس وقت نہیں ہے، کیوں؟ راستہ بڑا دور ہے، راستہ بڑا دور ہے، آرام کا وقت نہیں۔ ہاں آرام کا وقت ہے، لیکن تو اس وقت کو قبر کے حوالے کر، کس کے حوالے کر دے؟ کہتے خواب با گور افضل،
آبرا بابور افغن و بیدار باش. اب پیچھے کہتے ہیں ہوشیار باش. اور ویسے فوج میں یہ نعرہ بھی ہے، فوجیوں کو کہا جاتا ہے ہوشیار باش، لیکن رومی صاحب نے 800 سال پہلے کوئی فوج نہیں سی ہوتی تھوڑی، اس وقت آکھیا ہونا کیا ہوشیار باش. اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہوشیار باش اور بیدار باش. کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوشیار ہو گیا وہ بیدار ہو گیا، جو ہوشیار ہو گیا وہ بیدار ہو گیا، اور جو بیدار ہو گیا وہ سفر کے لیے تیار ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب فرمایا کہ راستہ دور کا ہے میرے بیٹے، تو بھی میرا بیٹا ہی ہے. تو تم جو مرید ہو اگر سچے مرید بنو بیٹے کی طرح تو پیر تمہیں باپ بن کے دکھائے گا. سمجھ آئی آپ؟ اور یاد رکھو میں نے کہیں کہا تھا کہ باپ جتنی محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہے بیٹا اتنی محبت باپ سے نہیں کرتا. یہ میں آپ کو فطرت کی چیز بتا رہا ہوں. بیٹے کو اسی لیے احکامات بہت ہے کہ تم ماں باپ کا خیال رکھو. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. باپ بار بار والدین کا ذکر آ رہا ہے. کیوں؟ بیٹے کو اس لیے کہ اللہ نے فطرت ایسی رکھی ہے کہ بیٹے کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی باپ کے لیے جو باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اولاد کو نصیحت کی جاتی ہے، باپ کو نہیں کی جاتی ہے. اس کے اندر موجود ہے یہ محبت، اس کے اندر اللہ نے راسخ کر رکھی ہے. تو اب جو پیر ہے اس کو نہیں ضرورت، تمہیں ضرورت ہے کہ تم محسوس کرو میرے سر پر ایک روحانی باپ کا سایہ. تو رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہوشیار ہو جا، ہوشیار ہوا تو بیدار ہو جائے گا، اور بیدار ہوا تو پھر بیداری میں ہی کام ہوتا ہے. تو سویا ہوا کام نہیں کر سکتا. اور یوں سمجھو کہ رومی صاحب نکمے کو کام والا بنانا چاہتے ہیں، اور نکمے کو کام والا بنانے کے لیے کہتے ہیں ہوشیار ہو جا. ہوشیار ہوگا تو بیدار ہوگا، بیدار ہوگا تو تیرا کام شروع ہو جائے گا، اور تیرا کام شروع ہوا تو اپنا دور کا جو سفر ہے اس کے لیے تیار ہو جائے گا، اور آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا. اب رومی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر کے لیے رہنما بھی چاہیے. بولو اس سفر کے لیے، بولو بھائی سارے بولو، اس سفر کے لیے رہنما چاہیے. اور اس سفر کا رہنما وہی ہوگا جس کو خدا کا قرب حاصل ہو چکا ہے. چونکہ یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے قبر کی طرف، قبر سے حشر کی طرف، اور حشر سے رب العالمین کی طرف. تو اس راستے کے لیے تمہیں وہ ساتھی چاہیے جو ان راستوں کے خطروں سے تمہیں بچاتا ہوا سہولت اور حفاظت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کا نتیجہ حتمی یہ نکلا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ان کا تابعدار بن گیا وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے اور بالآخر خدا کے قریب ہو جائے گا. اور جو رومی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والوں سے دور ہو گیا، یہ نہ سوچنا کہ وہ ایک بندے سے دور ہوا ہے، نہیں، یہ سمجھ لو کہ وہ خدا سے دور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا مفہوم یہ ہے جو اللہ والوں کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جو اللہ والوں سے دور ہو گیا وہ حقیقت میں خدا سے دور ہو گیا ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں اس راستے پر لے جانے والے ہیں جو خدا تک جا رہا ہے. تو اس لیے صحبت اولیاء کرام کو اللہ نے قرآن میں حکماً ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ رہو.
کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ یہ نقطہ میں بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو نا، ساتھ رہو، ساتھ رہو۔ کیا فرمایا؟ کونو کا مطلب ہے نال رہو۔ کونو کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ رہو۔ تو جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ رہیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بھائی جب ان کے ساتھ رہے تو پھر انہی کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں ان کے ساتھ رہو، پھر جہاں ہوں گے وہاں ان کے ساتھ رہو۔ یہ ہے مطلب۔ آپ سمجھے نہیں تھے میری بات؟ ساتھ رہو تو پھر ساتھ ہی رہو گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عرش بری سے آگے جنت کے مقام پر یہ فردوسی عظمتوں کے ساتھ متصف رہنے والے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، یہ سورج چاند ستارے بھی ان کے غلام ہیں۔ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہو تاکہ نتیجہ تم ان کے ساتھ رہو۔ آپ کو میں نہیں بتایا ہے۔ تو جہاں وہ رہیں گے، اب انہوں نے یہاں رہنا ہے۔ بولو، میرے جد اعلیٰ یہاں ہیں، اس وقت چلے گئے۔ فرمایا تم جو ان کے ساتھ رہا وہ یہاں سے وہ بھی جانے والا ہے، وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس سے پتہ چلا ساتھ اس لیے حکم دیا تاکہ ساتھ نصیب ہو۔ اور پاکوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پاکوں والی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو خلیفہ صاحب نے بھی سنا ہے المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کسی کے ساتھ رہنا ہو تو بلا محبت رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو پسند نہ کریں تو رہ سکتے ہیں؟ بولو نا، وہ چھوٹی موٹی لڑائی کی بات نہیں کرتا۔ اگر بالکل ایک دوسرے کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہو، یہ رہ سکتے ہیں آپ؟ تو رہنے کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں اور بیٹے میں، بیٹی اور والد میں اگر محبت کا رشتہ ختم ہو جائے، یہ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ سمجھ آئی؟ ابھی میں اور آپ جو اس مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، خلیفہ صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ سب پیاروں کی جماعت میرے ساتھ ہے، تو یہ محبت کی وجہ سے۔ جب تک یہ محبت کا فن ہمارے درمیان رکھتا رہے گا ہم سب ساتھ رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا اللہ والوں سے محبت کرو تاکہ ان کے ساتھ رہو، یہاں ان کے ساتھ رہو تاکہ کل بھی ان کے ساتھ رہو۔ اچھا، اس کا چلو اسی کونو کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو کونو قرآن کا جو حکم ہے، علماء بیٹھے اللہ نے جو فرمایا ہے ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، حکمن، لیکن بولو قرآن جو ہے اس کی تلاوت قیامت میں بھی ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تو نے چپ کیا بس وہی تیری منزل ہے۔ اس سے پتہ چلا نہ تورات پڑھی جائے گی، نہ انجیل پڑھی جائے گی، نہ زبور پڑھی جائے گی، بس میرے نبی کا نعرہ ہوگا اور ان پر نازل ہونے والا قرآن پڑھا جائے۔ تو جب یہ پڑھا جائے گا تو بولو کونو مع صادقین، یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا سب کو کونو، سارے کے سارے ان کے ساتھ ہو جاؤ جنہیں میں نے مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے اور جنہیں میں نے مرتبہ صداقت پر متمکن کیا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب یہاں تم نے خدا کا حکم مان لیا تو قیامت میں پھر آیت پڑھی جائے گی کونو مع صادقین۔ ارے
جو وہاں میری بات مان کر ان کے ساتھ ہو گئے تھے وہ دیکھو جا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ سر اٹھا کے جنت جا رہے ہیں، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ جاؤ ان کے ساتھ،